نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم امید نہیں رکھتے اللہ کی عظمت و جلالت کی. وقد خلقکم اطوارا، اور یقیناً اس نے پیدا کیا تمہیں مختلف مراحل میں. الم تروا، کیا دیکھا نہیں تم نے، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ. وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا چاند کو ان میں چمکتا ہوا. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا. ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا. ویخرجکم اخراجا، اور پھر تمہیں اس سے نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کی کھلی راہوں میں چلو. قال نوح، کہا نوح علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اتباع کی اس شخص کی جس نے نہ زیادہ کیا ان کے مال اور اولاد کو سوائے خسارے کے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے چال چلی بڑی چال. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، نہ چھوڑو اپنے الہوں کو. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ چھوڑو ود اور نہ سوا اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو. وقد اضلوا کثیرا، اور یقیناً انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور ظالم نہیں زیادہ ہوئے مگر گمراہی میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
معزز سامعین، سورت نوح کی آیت نمبر 13 سے لے کر 24 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا بیان جاری تھا کہ نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، جو ہم نے کل کے سبق میں پڑھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، میری قوم رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، بارشیں بھی برسائے گا، مال اور اولاد میں مدد بھی کرے گا، اور باغات اور نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ اور مزید فرمایا آج کے سبق میں، مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت و جلالت کی امید نہیں رکھتے؟ اے مالکم لا ترجون لہ ثوابا ولا تخافون لہ عقابا، یعنی تم اللہ کے ثواب کی امید اور اس کے عذاب کا ڈر تمہارے دلوں میں کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ کیونکہ جب کسی ذات کی عظمت اور جلالت دل میں موجود ہو تو پھر بندہ اس سے امید بھی رکھتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے۔ تو اتنی عظیم ذات کا ڈر تمہارے دلوں میں کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کی عظمت اور جلالت تمہارے دلوں میں کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ تو دن قیامت کے مجرمین کے ذمہ جو پہلا جرم ہوگا وہ یہی ہوگا کہ رب کی عظمت اور جلالت ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ اگر رب کی عظمت اور جلالت دلوں میں موجود ہو تو پھر بندہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا۔ فرمایا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگو تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں اللہ کی عظمت و جلالت، اللہ کی ہیبت اور کبریائی تمہارے دلوں میں کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ نے تمہیں کئی مراحل سے پیدا کیا۔ کیسے؟ جیسے سورۃ المؤمنون میں فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے نچوڑ سے تمہیں بنایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر نطفہ بنا کے ایک محفوظ مقام پہ رکھ دیا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے کو لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس لوتھڑے کی بوٹی بنائی، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر بوٹی کی ہڈی بنائی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر نقشے بنا کر قدرت کا روح اس کے اندر پھونک دیا۔ یہ ہے مختلف مراحل سے، کبھی انسان کیسے کبھی کیسے، پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونک تے جونکوں بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو باہر آیوں، بنی پھریں لنگوٹی، پھر شیر جوانا، پھر بڈڑا ہویوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تعاقب گوالے ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ فرمایا دیکھو اللہ نے تمہیں کیسے مراحل سے گزار کر بنایا ہے جی۔ فرمایا وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے مختلف مراحل سے گزار کے تمہیں پیدا کیا۔ الم ترو، اور دلائل دیکھو، کیا دیکھا نہیں تم نے، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ نے کیسے 7 آسمان طے بطے بنا دیے، اوپر نیچے بنا دیے، وجعل القمر فیہن نورا، اور سورج اور چاند کو ان کے درمیان چمکتا ہوا بنا دیا، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو اللہ نے چراغ بنا دیا، سورج کو روشن کرنے والا، پھر چاند کو چمکانے والا کون ہے؟ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، تمہیں زمین سے اگایا، حالانکہ انسان زمین سے تو نہیں اگتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا
وہ نطفہ جو بنا ہے وہ بھی زمین کی خوراکوں سے ہی تیار ہوا ہے، پھر آگے دنیا میں آ کے انسان کی غذائیں اس کے جسم میں جا رہی ہیں اور جسم بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ساری غذائیں بھی اللہ نے زمین سے اگائی ہیں، تیری خوراک بھی زمین سے اگی ہے، جس نطفہ سے تو بنا ہے وہ بھی زمین کی چیزوں سے تیار ہوا ہے۔ جو اللہ اتنی قدرت والا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارا معبود ہے۔ اس لیے آگے فرمایا ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی مٹی میں اللہ تمہیں لوٹائے گا بھی صحیح، اسی سے تمہیں نکالا ہے، پھر اسی کے اندر تمہیں لوٹائے گا، اور وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر ایک وقت آئے گا پھر تمہیں اس سے نکال کھڑا کرے گا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے، پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کا بستر تمہارے لیے بچھا دیا۔ بساطا کا معنی بستر، بچھونا، اللہ نے زمین کو بستر اور بچھونا بنا دیا۔ تسلکوا منہا سبلا فجاجا، کھلی راہوں پہ تاکہ تم چلتے جاؤ، بڑے بڑے سڑک، بڑے بڑے روڈ، ان پہ تم بھاگ بھاگ کر جا رہے ہو۔ یہ کون ہے بنانے والا جی؟ یہ سارے دلائل نوح علیہ السلام نے پیش کیے، لیکن قال نوح، پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انہم عصونی، اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور بات ان کی مانتے ہیں جو ان کے مال کو بھی برباد کرتے ہیں، اولاد کو بھی خسارے میں ڈالتے ہیں، مال اور اولاد خسارے میں دنیا میں اگر کسی ایسے بندے کے پیچھے چلیں گے جو اللہ رسول کا باغی ہے تو کیا ہوگا؟ اولاد بھی بگڑ جائے گی۔ یہ اولاد کو ماں باپ کے ادب تو قرآن اور اسلام سکھاتا ہے نا جی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اولاد دور رہے گی تو کل یہی بوڑھے ماں باپ ہوں گے اور یہی اولاد ماں باپ کی نافرمان بن کے سامنے آئے گی۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کا کیا احترام ہے اور ماں باپ کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر میری بات تو نہیں مانتے اور ان کی بات مانتے ہیں جو ان کی اولاد کو برباد کر رہے ہیں اور ان کے مال کو بھی ضائع کر رہے ہیں، بٹورنے کے چکر میں۔ بہرحال وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑی چال چلی نوح علیہ السلام کے خلاف۔ کون سی چال؟ کہ بجائے اس کے کہ نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، انہوں نے نوح علیہ السلام کو اولیاء اللہ کا گستاخ قرار دے دیا۔ چونکہ 5 بزرگ تھے جیسے کل ہم نے پڑھا، جن کا نام یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو 5 بزرگوں کو نہیں مانتا تو یہ گستاخ ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنا کوئی عذر پیش کرتے، جی ہم آپ کی بات پہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، انہوں نے الٹا نوح علیہ السلام کو گستاخ قرار دیا اور مجرم قرار دے دیا۔ بڑی چال چلی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بڑی چال چلی انہوں نے، اور وَقَالُوا، انہوں نے کہا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کو مت چھوڑو، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ، اور مت چھوڑنا، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 نام ہیں ان بزرگوں کے جن کے مجسمے اور مورتیاں انہوں نے بنا رکھی تھیں۔ حضرت ود، حضرت سوا، حضرت یغوث، حضرت یعوق اور حضرت نصر، ان 5 کو نہ چھوڑنا۔ نوح ان کا بے ادب اور گستاخ ہے اور نوح کی بات نہ ماننا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے یہ چال چل کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے فلانا فلانے کا گستاخ، فلانا فلانے کا گستاخ بے ادب قرار دے کے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اس لیبل پر اور اس الزام پر کہ فلاں گستاخ ہے۔ بھائی جو نبی کا گستاخ ہو، جو اولیاء کا گستاخ، وہ مسلمان کدھر ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہو، لیکن لوگوں کو دھوکہ دے کر دور کیا جاتا ہے، اور یہ اس وقت بھی اللہ نے فرمایا ایسے ہی انہوں نے کیا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، لیکن کیا ملا ظالموں کو؟ گمراہی ملی اور کچھ بھی نہیں ملا۔
ظالم نہ زیادہ ہوئے سوائے گمراہی کے۔ جتنا بھی انہوں نے پروپیگنڈا کیا خود گمراہیوں کی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔